آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ گزشتہ روز کی طوفانی بارش اور تیز ہوا کے سبب مختلف واقعات میں کراچی میں 21 شہری اور ہب کے علاقے میں 2 شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ آج بھی موسم ابر آلود ہے اور کئی مقامات پہ وقفے سے بارش کی اطلاعات ہیں، اور عید کی خریداری کے لیے اس وقت لاکھوں شہری گھروں سے باہر بھی ہیں۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں۔ جس طرح کا موسم چل رہا ہے، یہ کوئی آخری عید نہیں ہے، ہر سال آئے گی اور آتی ہے۔ عید کا چاند مبارک ہو۔ اب ہم وار تھیٹر کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے اسرائیل کی سب سے بڑی حائفہ آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا ہے۔ ارد گرد کے علاقوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں کتنی کڑی سینسرشپ نافذ ہے، لہٰذا کتنا نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ خاصی دیر بعد سامنے آئے گا۔ اس دوران ایرانی پاسداران کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک امریکی F-35 اس کو نشانہ بنایا ہے۔ F-35 $100 ملین کا دنیا کا سب سے لیتھل اور مہنگا طیارہ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ زخمی ہوا ہے، مار نہیں گرایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایران کے اوپر ایک مشن کے دوران اسے ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی ایک قریبی امریکن بیس پہ، اور پائلٹ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اچھا، تو یہ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر ہے، اور 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر اس کا ہمیشہ دعویٰ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ کوئی مائی کا لال ریڈار ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے۔ ہاں، تو آنکھ سے دیکھا ہوگا، آنکھ سے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا 100 ملین، یہ تقریباً 190 ملین تک بھی جا سکتا ہے اگر آپ اس میں وہ اچھی والی سیٹیں لگائیں، ڈی وی ڈی پلیئر، اس طرح کی جو چیزیں اگر ہو نا، وہ کیا کہتے ہیں، بیلز اینڈ وسلز کے ساتھ یہ تقریباً 200 ملین تک جاتا ہے۔ ایران نے بھی ایک فوٹیج ریلیز کی، ایران کے پاسداران کی طرف سے ایک فوٹیج ابھی ریلیز ہوئی ہے جس میں وہ ریڈار پہ دکھا رہے ہیں allegedly کہ یہ اسٹرائک ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹلی تصدیق نہیں ہو بھائی جان، یہ دوسرا طیارہ ہے۔ ایک حوثیوں نے باب المندب کے علاقے میں نشانہ بنایا تھا، وہ بھی زخمی ہو کے جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس پہ لینڈ کر گیا تھا، لیکن ابھی تک کسی کو، جسے کہتے ہیں نا کہ تھا مار دینا، ویسا نہیں ہوا کہ مکمل تباہ کر کے مار گرایا گیا ہو۔ دیکھیں، لیکن ان کی ڈپلائمنٹس بھی تو یہی ہوئی ہیں نا، یہ حوثیوں کے خلاف ڈپلائمنٹ ہوئی ہے یا تو ایران کے نخرے بہت ہیں اس طیارے، نخرے بہت زیادہ ہیں۔ اگر جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، تو ہر 1 گھنٹے اگر یہ پرواز کرے تو اس کو 30 گھنٹے کی مینٹیننس چاہیے۔ 30 گھنٹے کی مینٹیننس، مطلب یہ وہ والی گاڑی ہے کہ مطلب یہ آپ گاڑی کو نہیں خرید رہے، گاڑی آپ کو خرید رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو دس از دا پرابلم ود دی F-35۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب تک کم از کم 16 ملٹری ایئر کرافٹ، US ملٹری ایئر کرافٹ، یا تو ان کو بھاری نقصان پہنچا ہے یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ میں ایئر کرافٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں تقریباً 9 جو ریپٹرز ریپرز ہیں، MQ-9 ریپرز، وہ تباہ ہوئے ہیں ہوا میں، لائک بائی انٹرسیپشن۔ 2 میں ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو 3 US F-15s ہیں جو کویت نے ہی گرا دیے تھے، جس کو فرینڈلی فائر کہا جا رہا ہے، اور پھر وہ جو KC-135 ٹینکرز، ایک تباہ ہوا ہے مکمل ریفیولنگ آپریشن کے دوران، مطلب ان دی ایئر، اور 5 جو سعودی عرب کے زخمی ہوئے، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن زخمی ہونے کا بھی مطلب ہے کہ آپ پھر 4-5 مہینے ICU میں تو گزاریں گے نا۔ اچھا، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت، انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس، وزیر جنگ جرائم ویسے، ان کا کہنا ہے کہ جنگ شیڈول کے اعتبار سے کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ بنیادی مقاصد حاصل ہونے تک کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جا سکتی کہ کب تک جنگ ختم ہوگی، جب ٹرمپ صاحب کا موڈ ہوگا تب دیکھیں گے۔ اور جو اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ ہے اس کے رکن ہے زیو ایلکن، ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کے لیے باعث رحمت ہے اور اسے لمبا چلنا چاہیے۔ بالکل سیدھا ہے کام کہ دونوں کے مقاصد کیا ہیں۔ اچھا، آپ میرا ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں، میں نے کل ایک بات کی تھی کہ
آبنائے ہرمز جو ہے اس پہ ٹول پلازا لگنے والا میں ہے۔ واقعی سمجھ رہا تھا کہ آپ مذاق کر رہے تھے یار۔ ایرانی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پہ ٹول ٹیکس نافذ کرنے پہ غور کر رہی ہے۔ آئیے مجھے پکا اب سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو ساری آئیڈیاز اور انٹیلیجنس کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے۔ آپ کے واٹس ایپ پر نظر رکھنی چاہیے۔ مشاہد صاحب ہمارے ایک آخری چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں سیکریٹری آف وار کے بارے میں، یہ کہا نا کہ ہم تو مطلب ختم کر دیا ہم نے سب کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور $200 بلین کھپے، 200 بلین ڈالر کھپے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن ابھی کے لیے تو ہمیں فوری چاہیے اس جنگ کی فنڈنگ کے، فوری چاہیے۔ اچھا، مشاہد حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مشاہد صاحب 6 صنعتی ممالک ہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز، اٹلی اور جاپان۔ انہوں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے مناسب کردار ادا کرنے پہ آمادہ ہیں۔ اپروپریٹ سٹیپس۔ جی، مشترکہ اعلان میں ایرانی حملے فوری طور پہ روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ریاض میں 12 وزرائے خارجہ کا جو کل اجلاس ہوا، اس نے بھی اپنے اعلامیہ میں ہمسایہ ریاستوں پہ حملے فوری روکنے کا ایران سے مطالبہ کیا ہے۔ آج ترک وزیر خارجہ اور قطری وزیر اعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران اس جنگ کو پورے مشرق وسطی تک نہ پھیلائے، یہ دوستانہ مشورہ ہے۔ مشاہد صاحب، میں آپ کو جب سے جنگ شروع ہوئی ہے مختلف چینلوں پہ سن رہا ہوں، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی ہے، مگر یہ جو صنعتی ممالک کا اعلان ہے، یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کا اعلان ہے، اور یہ جو آج سامنے آیا ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ اصل مجرم ایران ہے۔ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ عید مبارک بھی۔ میرے خیال میں سب سے اہم جو میٹنگ تھی میرے حوالے سے، جو آپ نے مینشن کیا 3 مختلف ایونٹس کا، یورپین ممالک کا بھی، اور پھر جو بائیلیٹرل پریس کانفرنس تھی قطر ترکی والوں کی بھی، اور پلس جو تیسری تھی فورن منسٹرز کی میٹنگ، سب سے امپورٹنٹ فورن منسٹرز کی تھی، کیونکہ یہ پہلا مشترکہ اجلاس ہوا ہے ان علاقائی ممالک کا جس میں کوئی راستہ نکل سکتا تھا یا راستہ نکلنے کی کوشش کر رہے۔ یاد رہے کہ اس اجلاس میں عمان نہیں شریک ہوا، اور عمان حالانکہ خلیج کا حصہ ہے لیکن ان کی موقف مختلف ہے، اور میرے خیال میں بڑا اصولی موقف ہے۔ آج ایک میرے خیال میں اٹس اے مسڈ اپرچونٹی بائی دیز کنٹریز، کیونکہ انہوں نے ایک مورلی صحیح پوزیشن نہیں لی اور ایک سچ بھی نہیں بولا، کیونکہ جو جڑ ہے فساد کی وہ 28 فروری کو بلا جواز غیر قانونی غیر اخلاقی امریکی اسرائیل جارحیت ہے ایران پر، جس کے نتیجے میں سارا جو بحران پھیلا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ایران کی سلسلہ شروع ہوا خلیجی ممالک کے ساتھ، اور اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہوا۔ تو اگر آپ جو اصلی کور ایشو اس پر فوکس نہیں کریں گے اور دور معیار پر سلیکٹیولی کریں گے، تو پھر آپ کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہوگی نہ اخلاقی پوزیشن ہوگی۔ وہ تو لگتا ہے گفتن نشستن برخاستن ایک سکرپٹ سے انہوں نے پڑھا۔ جہاں تک یورپین کا تعلق ہے، وہ بیان ضرور دے رہے ہیں لیکن وہ رسک نہیں لیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ پہلے ہی دے دیا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ ٹرمپ کو یہ پے بیک ٹائم ہے، ٹرمپ نے ان کو بہت ذلیل کیا ہے، ان کو تنگ کیا ہے یورپین ممالک کو، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ بالکل، یہ کہ وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ بی نائس ٹو پیپل آن یور وے اپ بیکاز یو ول میٹ دیم آن یور وے ڈاؤن۔ مشاہد صاحب، یہاں پر میں آپ سے تھوڑا سا پش بیک بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم ایران کو دیکھیں تو جب یہ وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا ریاض میں، تو اسی وقت ریاض کی فضائی حدود میں میزائلز انٹرسیپٹ بھی ہو رہے تھے۔ اب مانا کہ شاید ہر حملہ اس وقت ایران میں اوپر سے اپروو نہیں ہے، وی ڈونٹ نو کہ ہوز کالنگ دا شاٹس، ڈی سینٹرلائز سسٹم ایک چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ایران نے کیا ایران کے فائدے میں تھا کہ جب وہاں پر ایک اجلاس ہو رہا ہے تو آپ اسی وقت ریاض کے اوپر سے میسائل گزاریں؟ میرے خیال میں اس سے ان کو چاہیے تھا اجتناب کرتے، لیکن بنیادی طور پر اوور آل سیناریو تو بڑا کلیئر ہے نا۔ وہ تو ہے، جنگ سے پہلے جو رہبر تھے سید علی خامنہئی صاحب جو شہید ہوئے ہیں، انہوں نے 2 باتیں کی تھی۔ انہوں نے کہا اگر جنگ مسلط ہوئی تو پہلی بات ہے کہ یہ علاقائی جنگ نہیں ہوگی، یہ باہمی جنگ نہیں ہوگی، علاقائی جنگ ہوگی۔ دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ اگر کوئی اور ممالک
اسرائیل یا امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں اس جارحیت میں، یا اپنے اڈے استعمال کرنے دیتے ہیں یا اپنی سرزمین استعمال کرنے دیتے ہیں ہمارے خلاف، جو ہمارا بھی موقف ہے افغانستان کے بارے میں بائی دا وے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، تو ہم پھر ڈائریکٹلی اس کا جواب دیں گے. تو آفٹر آل یہ اٹیک جو ہو رہے ہیں ایران پر، یہ واشنگٹن ڈی سی سے نہیں ہو رہے ہیں یا فلوریڈا سے تو نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو اسی خطوں سے ہو رہے ہیں، انہی اڈوں سے ہو رہے ہیں، چاہے ففتھ فلیٹ ہو. تو ایران نے پھر ایز ایکسرسائز دیٹ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن، سیلف ڈیفینس. لیکن بہتر ہوتا میرے خیال میں، خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ آج کے دن یا وہ کہتے تھے نا جو ہاتھ والا رکھتے، اور ہمارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو مشورہ دیا اور مشورہ انہوں نے مان لیا. لیکن غالباً یہ جو پرسوں کا اسٹیٹمنٹ آیا ٹرمپ صاحب کا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی 4 countries have been very solidly with us. انہوں نے کہا سعودی عربیہ has been terrific, Qatar has been great, UAE has been outstanding, and Bahrain has been very good in supporting us in this whole thing. تو یہ تو مزید نشانہ لگا رہا ہے نا ان کے اوپر، مزید نشانہ لگا رہا ہے. جی شاہ زیب. اچھا مشاہد صاحب، میں تھوڑا سا ایک نائٹ میئر سینیریو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ اس طرح ہی چلتی رہی. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں لنزی گرام ہیں جو ریپبلکن پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، اور بھی لوگ ہیں، وہ لینگویج جو استعمال کر رہے ہیں اسپیشلی غزہ کے بعد کہ ہم ایران کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بالکل صفائیستی سے مٹانا چاہتے ہیں. اسرائیل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو غزہ کے لیے زبان تھی وہی اب وہ ایران کے لیے بھی کرتے ہیں. اور وہاں پہ جس طرح کی فار رائٹ کے لوگ ہیں وہ مطلب نیوکلیئر آپشن کے حوالے سے بھی وہ باتیں کر چکے ہیں. I don't know how much of that we should take seriously. لیکن ہم سے کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح معاملہ پھیل جاتا ہے، ایسکیلیشن لیڈر پہ یہ چڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی نوبت آتی ہے تو پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے. جتنا میں اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل افیئرس کا، میں نے تو یہ کہا کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے کوئی اس طرح کی جوابی کارروائی کرے گا. لیکن سعودی عرب کا بھی آج بیان آ گیا کہ ہم ایک حد تک ہم صبر کریں گے، لیکن اگر بات بہت بڑھ گئی تو پھر ہم ریٹیلیشن کا حق رکھتے ہیں. ہے تھوڑا سا یہ آگے کا سینیریو ہے. بٹ ویئر ڈو یو سی پاکستان؟ کہ ابھی تک تو ہم بالکل اچھے جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں، کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ایسی اگر صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں تو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. پاکستان کی مجموعی طور پر میرے خیال میں پالیسی ٹھیک رہی ہے، بارنگ ٹوڈیز جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، جو میرے خیال میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو باقیوں نے کیا، کیونکہ اٹس ٹو ون سائیڈڈ، اور اس میں پھر ہم بھی ایک قسم کا تاثر ملتا ہے جیسے فریق ہیں. کیونکہ عمان جیسے ملک نے تو اس کے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، تو ہم بھی اپنے ریزرویشنز پوائنٹ آؤٹ کرتے یا کہتے ہیں کہ جی اگر ان کی مذمت کرنی ہے تو جو بنیادی جڑ ہے فساد کی اس کی بات بھی کی جائے. اس کی بات نہیں ہوئی اور باقی چیزوں کی بات ہوئی تو وہ گڑبڑ ہوئی. دیکھیں یہ پاکستانی پوزیشن ڈے ون سے ایک بڑی کلیئر ہے. میں ڈے ون سے مراد ہے کہ فرام لاسٹ ڈیکیڈز کہ انٹرا مسلم ڈسپیوٹس میں ہم نہیں آتے. اور اس کی تازہ مثال ہے کہ 10 اپریل 2015 کو جب سعودی عربیہ نے انوائٹ کیا کہ آپ فوج بھیجیں، اور اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، کہ یہ ایشو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے. I was one of those who drafted that resolution، جو فیمس ریزولوشن بنا نیوٹرلٹی کا، کہ ہماری یہ جنگ نہیں ہے، ہم 2 مسلم بھائیوں میں نہیں آتے. Yes, we have taken part in Arab-Israeli wars 2 دفعہ. 1967 میں فیلڈ مارشل ایوب خان جب پریزیڈنٹ تھے، ہمارے پائلٹس سیریا اور اس کو عراق اور جارڈن کے ایئر فورس کے لیے لڑے اور 2 جہاز گرائے اسرائیلی. 1973 جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، ہم نے اس کو سیرین ایئر فورس اور ایجپشن ایئر فورس کے لیے پرووائڈ کیے پائلٹس ان کمبیٹ، اور ہم نے جہاز گرائے تھے. تو وہ ہمارا اسرائیل از ڈفرنٹ کپ آف ٹی، لیکن آپس میں ہم اس چیز میں شریک نہیں ہوتے. اچھا مشاہد صاحب، آپ نے ابھی ریاض میں جو ہوئی کانفرنس اس میں کہا کہ پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس میں عمان کی طرح نیوٹرل رول ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے حمایت کی. یہ دوسری بار ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کوئی 1.5 ہفتے پہلے بحرین کی ایک قرارداد پیش ہوئی کہ ایران کی، جس میں مذمت کی گئی کہ یہ کیوں حملے کر رہا ہے. چین اور روس ایبسنٹ رہے، پاکستان بھی ایبسنٹ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا. اس میں ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، سوری اس سے پہلے کہ ان کا جواب آئے. روس نے بھی ایک قرارداد پیش کی تھی
which was condemning the American and Israeli ہاں attack. لیکن وہ منظور نہیں ہوئی. نہیں وہ منظور نہیں ہوئی لیکن اس کے حق میں ہم نے ووٹ دیا تھا. اس کے حق میں بھی دیا, اس کے حق میں جی بھی دیا. بیلنسنگ ہو رہی ہے جی. ہاں ایک وقفہ وہ لینا تھوڑا ہے. اس لیے میں کہنے والا تھا یہی بات جو انہوں نے زرار صاحب نے کہ ہم نے دونوں کو ووٹ دیا, ہم نے ان بحرین کے ریزولوشن کو بھی ووٹ دیا اور ہم نے ساتھ ساتھ پاکستان, چائنا, رشیا اینڈ صومالیہ 4 ممالک تھے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جنہوں نے روس کا ساتھ دیا. سو اور انٹرسٹنگلی چائنا اور رشیا ویٹو بھی کر سکتے تھے وہ ریزولوشن, بحرین کا انہوں نے ویٹو نہیں کیا. تو وہ میرے خیال میں پاکستان نے وہ بیلنس کر لیا سکسیسفلی کہ جی ایران کو بھی ایک میسج چلا گیا کہ ہم آپ کے موقع بھی تائید کرتے ہیں لیکن ہمارے دوستوں کو جو حملے ہو ہم اس کے ساتھ آپ بھی بھائیو یار, مطلب توانو بھی سلام. دیکھیں سب پھنسے ہوئے ہیں کتنی بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایران کا جو یہ تنازع ہے, جنگ ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کیسے ہے اور آگے جاتے ہوئے اگر یہ معاملہ گمبھیر ہو رہا ہے تو پاکستان کو اس میں کیا کرنا چاہیے. تو مشاہد صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے روز امریکہ میں ایک ہیئرنگ تھی جس میں تلسی گیبارڈ صاحبہ جو ہیں جو ٹرمپ انتظامیہ کی, اس حوالے سے انہوں نے ایک بریفنگ دی. پاکستان کا نام آیا ان ممالک کی فہرست میں جس پہ امریکہ کو نیشنل سیکیورٹی کنسرنز ہو سکتی ہیں. تو ابھی تک تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے اور ہم بظاہر کامیاب بھی ہیں کہ ٹرمپ جیسی پرسنالٹی کو اپنے ساتھ ہم چلاتے آئیں, ان کی خوشنودی بھی رہے, ان کے غیظ و غضب کا ہم نشانہ نہ ہو. لیکن یہ جو کل جو بیان آیا ظاہر ہے انڈیا میں کافی اس کو پلے اپ کیا گیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی ہم نے پوزیشننگ کی ہوئی ہے ریجن میں بھی گلوبلی بھی, کہ ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے یا امریکہ سے پھر کوئی پریشر آ سکتا ہے؟ یہ میرے خیال میں آئی وڈ ٹیک اٹ سیریسلی کیونکہ انہوں نے اس لسٹ میں ڈالا ہے. لیکن اس کا میرا اپنا ویو ہے کہ یہ ٹیکٹیکل ہے کیونکہ یہ تو جھوٹا ایک الزام لگایا انہوں نے بے بنیاد ہے. ہمارے میزائلز جو ہیں 2750 کلومیٹرز کے ہیں, 5000 کلومیٹرز چاہیے فار آئی سی بی ایمز انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز, اور امریکہ کا تو ہمارے سے فاصلہ 11000 کلومیٹرز کا ہے. تو وہ بھی تو اٹس آؤٹ آف کوسچن ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا ہمارا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائمنگ ہے اس کا اٹ از اے پریشر پوائنٹ کہ پاکستان کے ساتھ جو چونکہ ہم نے بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ بھی اچھے روابط ہیں, ایران نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا ہے اپنی سپورٹ کا. تو اٹ از اے پریشر پوائنٹ فرام دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ پاکستان ٹلٹ کرے ٹورڈز دا امریکن سائڈ. اور یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے, امریکن سٹائل ہی ہے کہ نان ایشو لے آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں امریکہ میں سب سے بڑا مافیا گینگسٹر تھا ال کپون, اس کو پکڑا مرڈر اور گینگسٹرزم پہ نہیں کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا, اپنے ٹیکس ایویژن کے اوپر پکڑا تھا. بہانہ کوئی اور ہوتا ہے, نشانہ کوئی اور ہوتا ہے. تو بہانہ یہ ہے نیو میزائلز کا, لیکن نشانہ ہے گلف وار اس ٹائم پہ. تو وی ہیو ٹو بی, اور اس لیے انہوں نے اینڈ شی از ویری پرو انڈین, تو انہوں نے نہیں انڈیا کا ذکر کیا, حالانکہ انڈیا کے میزائل کیپیبلٹی ہم سے زیادہ ہے. اچھا شاہد صاحب, اگین مین بات یہی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بریکنگ نیوز یا کوئی امیزنگ انالیسس نہیں ہے کہ جتنی دیر یہ جنگ چلتی رہی اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, نہ صرف پاکستان کو بلکہ پورے دنیا کو, اور بالخصوص خلیجی ریاستوں کو. اس وقت اگر ہم اسرائیل کا تو اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے, امریکہ بھی تو کھل کے بولتا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس جنگ میں شامل ہو, آپ لوگوں سے مراد خلیجی ریاستیں, آخرکار آپ پر بمباری ہو رہی ہے. تو یہاں پر اب نوئنگ کہ ایران نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے پر اگر حملہ ہوگا تو ایک علاقائی جنگ ہوگی, تو دس از ناٹ اے سرپرائز. لیکن ایک لحاظ سے ایران بھی ایک ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والی سچویشن میں نہیں پھنس گئے, کیونکہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ خلیجی ریاستیں کھل کر ان کے خلاف آئیں, اس بات سے قطع نظر کہ امریکن فوجی اڈے ان کی سرزمین پر ہی ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کاسٹ آف وار ایسکلیٹ نہیں ہوگی. تو isn't it a bit of a trap آپ کی نظر میں ایران کے لیے؟ نہیں, I don't think so for two reasons. Number one, وہ ایران جیسے کہتے تھے نا طالبان کے, آپ کے پاس you have the watches, ہمارے پاس ٹائم ہے. ایران is looking for the long haul. ان کو مار کھانے کی کیپیسٹی بھی ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی ہے, ان کے سسٹم نے تیاری بھی کی ہے. ٹائم از ناٹ آن دا سائڈ آف امریکہ, اسرائیل اور دا گلف کنٹریز, یہ پرابلم ہے.
ان کے جتنی پین انفلکٹ ایران کر رہا ہے، دیکھیں ان کا جو ایک تو آپ کا سارا جو گلف برانڈ تھا 30-40 سال کا، فن ان دا سن، دبئی شاپنگ فیسٹیول، دوحہ، قطر، کویت، بحرین، وہ تو اٹس بین ہٹ فار اے 6 مطلب 80,000 بکنگز کینسل ہو گئی ہیں دبئی کی، 20,000 فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں، ان کا تو ٹریول، ٹورزم، ٹریڈ، شپنگ وہ تو تباہ ہو گیا ہے. سو اس لیے، اور پلس امریکہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، صرف امریکہ ان سے جگہ ٹیکس لے رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ٹرمپ کے لیے پولیٹیکل کاسٹ بہت بڑی ہو رہی ہے، کہ ٹرمپ کا جو ہے نا ہی از سنکنگ انٹو اے کوائگمائر. وہ ہی از اے مین ان اے ہری. ہی واز ایکسپیکٹنگ، میرے خیال میں یہ وار وہ چاہتا نہیں تھا، لیکن نیتن یاہو نے اس کو پھنسایا، ایپسٹین فائلز کے ذریعے بلیک میل کیا، اور وہ بلیک میل میں پھنس گیا. اور اس کو یہ بھی جھانسا دیا کہ جناب یہ 3 دن کی مار ہے، ہم ان کے لیڈر کو مار دیں گے، ٹاپ لیڈرشپ کو. آفٹر 3 days یو ول بی فاتح ایران، اور یو ول بی دی لبریٹر آف ایران، اور آپ کا نام تا حیات ہسٹری میں ہوگا کہ آپ نے تباہ کیا ریولوشن کو. وہ تو الٹا ہو گیا. اب ٹرمپ کا جو اپنا بیس ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے. پہلی دفعہ امریکن ہسٹری میں اسرائیل کے خلاف سینٹیمنٹ ہوا ہے میجورٹی آف پیپل سے. اب میں سینیٹر جیف مرکلے، ایک ینگ سینیٹر ہے ڈیموکریٹ، اس نے کیا کہا ہے کہ why is Trump behaving like a little pet puppy of Netanyahu. وہ جو کینٹ جس نے استعفیٰ دیا، اس نے کہا یہ وار شروع کرائی ہے Israel and its powerful lobby. Israel now has become an issue in American politics. اور آپ دیکھیں یہ تو بڑی سی چینج آ گیا امریکہ میں. Israel was a holy cow. اس کی ضرورت نہیں تھی کسی کے اسرائیل لابی کی بات کرنے کے لیے. تو ٹرمپ کا is going to lose the midterm elections. And if he loses the midterm election, you can bet کہ یہ امپیچ بھی کریں گے، ڈیموکریٹ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ وہاں بھی پاکستان کی طرح ایک ٹرائبل جنگ ہے پولیٹیکل، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے. ڈو اور ڈائی ہے دونوں. مشاہد صاحب اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ ابھی وہ جو کینٹ کا جو انٹرویو ہوا ہے نا کرس ٹکر کے ساتھ، اس نے اب 10 ہاتھ آگے کی باتیں بھی کرنی ہیں. اور وہ کلیئرلی وہ کہہ رہا تھا کہ جی نیتن یاہو کی سیکیورٹی ٹیم پکڑی گئی تھی ٹرمپ کی آفیشیل جو وہیکل ہے اس میں ڈیوائسز انسٹال کرتے ہوئے. وہ یہ بھی کہہ رہے جی آپ دیکھیں نا، دس از اے سیکیورٹی بریچ. جوناتھن جے پولارڈ جو 40 سال پہلے پکڑا گیا تھا، 30 سال پہلے، اس کے بعد یہ اسپائی ہوا. تو دیٹ مینس وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ از ٹوٹلی دیئر. اور اب اور اس کے جو اب انہوں نے یہ بھی لیک کرنا شروع کر دیا ٹرمپ والوں نے کہ ہمارے کچھ اختلافات ہیں نیتن یاہو سے، اور ہم نے کہا اس کو کہ تم اٹیک نہ کرو ایرانین انرجی انسٹالیشنز کو. تو اب پہلی دفعہ یہ اختلافات کی بات بھی ہوئی ہے. تو ٹرمپ از ان سیریس ٹربل، اور اس کو کوشش کری جا رہی ہے کہ وہ ڈکلیئر کر دے وکٹری کہ ہاں جی ہم وکٹری بس کریں، کیونکہ یہ تو ایرانی تو چھوڑیں گے نہیں. آپ دیکھیں نا، آپ نے خود ذکر کیا 16 جہازوں کا، اس کے علاوہ پیسے دیکھیں. اب آج پینٹاگون نے مانگے ہیں $200 بلین. آپ کو پتا ہے کہ یوکرین وار میں امریکہ نے $174 بلین دیے ہیں یوکرین کو ہتھیار کے لیے 4 سالوں میں. 4 سالوں میں $174 بلین. یہ تو 2 ہفتے کے بعد انہوں نے $200 بلین مانگ لیے ہیں. تو ان کا کپڑا ہو رہا ہے. انرجی کرائسس، اکانومک کرائسس. اور امریکہ کے اندر تو آپ کو پتا ہے ایسے ملک ایسا کہ 20 سینٹ بھی تیل بڑھ جائے تو اس میں چیخیں نکلتی ہیں، چیخیں نکلتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یار جیرلڈ فورڈ دوبارہ وہ ورک شاپ میں چلی گئی ہے. آپ نے کل بتایا تھا جو آپ مشاہد صاحب آپ نے اور یہ زرار نے جوزف کینٹ کا ذکر کیا، انسداد دہشت گردی کے وفاقی ادارے کے سابق سربراہ کا، جنہوں نے اپنے استعفے میں لکھا کہ یہ امریکہ کی نہیں بلکہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ کی جنگ ہے. اب وہاں بھی مجھے جو ہے سنا سا لگ رہا ہے کہ جس طرح یہاں نیب یا ایف آئی اے پیچھے لگتی ہے، ایف بی آئی نے انسداد ان کی جو جوزف کینٹ ہیں ان کے خلاف حساس قومی راز افشا کرنے کے شبے میں تحقیقات شروع کر دی. آفیشل سیکریٹس ایکٹ یار، یہ تو وہ پاکستانی سٹائل ہے. ٹرمپ از بیہیونگ لائک اے پاکستانی پولیٹیشین، پاکستانی سٹائل کی وکٹمائزیشن وہ چل رہی ہے. لیکن یہ جو یو ایس ایس فورڈ کی بات کی، یو ایس ایس فورڈ میں کرو نے خود سیبوٹاج کیا تھا پہلے ٹوائلٹس کو، اور ابھی آگ بھی کہتے ہیں خود لگائی ہے تاکہ ہمیں جنگ میں شرکت نہ پڑ رہے، اس لیے بیکاز مورال از لو ان دی امریکن فورسز. سر میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، وی جسٹ ہیو ٹو ٹیک اے بریک. لیکن ابھی یہی جو انٹرویو ہوا ہے نا جوزف کینٹ کا ٹکر کے ساتھ، یار اس نے ایک اور بات کی ہے. چارلی کرک آپ کو یاد ہوگا، ایک بہت ہی پاپولر رائٹ ماگا انفلوئنسر، جہادی ٹائپ آئی سپوز. اور وہ نا آخری دنوں میں وہ تھوڑا سا اینٹی اسرائیل ہو گیا تھا، ان دا سینس کہ ہی واز لائک کہ یار آپ لوگ ہماری پوری فارن پالیسی کو ہائی جیک کر دیا ہے. تو یہ ہمیں بتاتے ہیں جو کینٹ کے چارلی کرک اس کو آخری دنوں میں کہتا تھا کہ یار پلیز آپ
میری ٹرمپ سے ملاقات کراؤ, یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہی واز انڈر اے لاٹ آف پریشر, جو اس کے جو پرو اسرائیل ڈونرز تھے کہ تم اپنی لائن چینج کر دو, اور پھر اچانک پتہ نہیں کیسے اس کی لائن چینج ہو اس کی لائن چینج ہو مر گیا وہ. چلیں لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے ظاہر ہے ایران پر جو جنگ مسلط ہوئی ہے. ہمارے ساتھ مشاہد حسین صاحب ہیں. مشاہد صاحب, ایران کی تو ہم نے بات کر لی, پاکستان کی ہم نے بات کر لی. اس وقت خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ کتنی بری طرح سے پھنسی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک جانب ہے اسرائیل, کمپلیٹ بیکنگ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, جب ان کا دل چاہے وہ کسی بھی ملک پر بمباری کر لیتے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر ایران کو بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیا گیا تو پھر دی انٹائر ریجن از ڈومینیٹڈ بائی اسرائیل. ایک یہ تھنکنگ ہے. دوسری جانب ایک اور سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ایران سروائیو کرتا ہے, ایران کی رجیم, حکومت, جو بھی آپ اسے کہنا چاہے, سروائیو کرتے ہیں اور ان کے سٹرکچرز انٹیکٹ رہتے ہیں, تو پھر تو یہ ایک معمول بن جائے گی نا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یار یا تو پھر سیدھے منہ سے بات کر لے, نہیں تو پھر آیا غوری, پھر ایران بھٹا وصول, اور پھر ایران بھٹا وصول کرے گا. تو اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے خلیجی ریاستیں, اور کیا سوچنا چاہیے؟ کیا یہ اب واقعی ہی میوچول, بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل, کوادری لیٹرل سیکیورٹی پیکس کی طرح سوچیں گے جیسے سعودی عرب اور پاکستان اور کچھ حد تک ترکی میں سچویشن چل رہی ہے؟ جی یہ let me just give you a brief survey of elite Gulf thinking. Let's start with Oman. Oman کے فارن منسٹر نے آج آرٹیکل لکھا ہے اکانومسٹ میں. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ یو ایس ہیز لاسٹ کنٹرول آف اٹس فارن پالیسی. اور یہ جو ان کے فارن منسٹر نے لکھا ہے ڈاکٹر بدر البسیدی نے, اور وہی فارن منسٹر جنہوں نے کہا تھا کہ جو وار ایمز کیا ہیں, 3 وار ایمز ڈیفائن کیے تھے انہوں نے. نمبر 1 کہ نیتن یاہو چاہتا ہے ویکن ایران, ٹھیک ہے. دوسرا ری شیپ دا مڈل ایسٹ, گریٹر اسرائیل یعنی کہ, اور تیسرا ٹو اسٹاپ دا پیلسٹینین اسٹیٹ فرام بینگ اسٹیبلشڈ, یہ انہوں نے کہا ہے. ترکی الفیصل جو کنگ فیصل, ملک فیصل شہید میں کہوں گا, ان کے صاحبزادے ہیں, فارمر چیف آف انٹیلیجنس آف سعودی عربیہ, انہوں نے کیا کہا ہے کہ کرسٹیانا مانپور کو کہ اسرائیل از دا نمبر 1 تھریٹ فار دا گلف کنٹریز. پھر جو سب سے امیر آدمی ہے یو اے ای کا, شیخ خلف الابتور, جس نے اوپن لیٹر لکھا ہے ٹرمپ کو, اس نے کہا who gave you the authority to start this war you are destroying us. وہ حالانکہ مارو لاگو جاتا رہا, اس کے پاس ملتا رہا. آپ پھر چوتھا دیکھ لیں شیخ حمد بن جاسم, جو اپنا اس کا فارمر قطر پرائم منسٹر, who is also a billionaire in his own right. اس نے کہا ہے, پرپوز کیا ہے کہ جی سی سی کنٹریز نیٹو سٹائل کوئی پیکٹ تیار کریں جس میں پاکستان اور ترکی ان کے ساتھ میں. تو یہ ان کی تھنکنگ ہے کہ بیسکلی دے آر سیئنگ نمبر 2 تھنگس, کہ امریکہ پر ٹوٹل ریلائنس ہیز بین اے مسٹیک, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسرائیل از ہمارا دشمن ہے. میرے خیال میں اوور آل یہ بھی ویو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت چینج وغیرہ ہو, کہ ایران اسٹل جو بھی ہے اٹس اے لیسر ایول, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, ڈیل کر سکتے ہیں. آفٹر آل آدھے ایرانی تو انویسٹ کیا ہوا ہے دبئی وغیرہ میں, بڑے اچھے تعلقات تھے جنگ سے پہلے تک, ان سے بزنس بھی ہوتی تھی, کاروبار بھی تھا. ایران سعودی کی صلح چینیوں نے کرا دی تھی. ایران کے سب کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات ہیں بظاہر ایٹ لیسٹ. اور قطر کو جب گڑبڑ ہوئی سعودی عربیہ کے ساتھ تو ایران نے ساتھ دیا اور ترکی نے دیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریویو ضرور ہوگا کہ کیا ہم نے جو سارے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں ڈالے ہیں, پیسہ بھی ہم کو دیں, اڈے بھی دیں, ان کے ہتھیار بھی لیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو امریکہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر جاتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں لیتا, بیکاز اٹس اسرائیل فرسٹ. مطلب کہ آپ ان کی مسٹریس ہیں, وہ ان کی بیوی ہے ایک طرح سے. I mean, you know, to put it crudely, they are girlfriend for a rainy day. Girlfriend for a rainy day. اب اس میں 2-3 اور الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن میں بھی استعمال نہیں کروں گا. اچھا, فائنل کویسچن مشاہد صاحب, اینڈ تھینک یو اگین فار یور ٹائم. چین اس وقت آپ کی نظر میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ کافی تنقید بھی ہوئی ہے چین پر, اس میں میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے بھی 2-3 پوائنٹس ریز کیے تھے کہ یار کب تک آپ دیکھتے رہیں گے, لیکن اب شاید لگ رہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بہتر ہے. چین نے آج بڑی مزیدار ایک بات کی, بتائیں. وہ یہ ہے, ایک سینئر چینی اہلکار تائیوان افیئرز کا جو ہیڈ ہے, اس نے کہا ہے کہ اگر تائیوان پرامن طور پہ مادر وطن کی آغوش میں آ جائے تو خلیج کی جنگ کے سبب تائیوان کو درپیش توانائی کے مسائل فوراً حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ تائیوان اپنی ضرورت کا 70% تیل اور 30% گیس
गल्फ से मंगवाता है। मतलब कि मतलब आ जा नहीं, बच्चे मतलब आ जा। आप फ्लैट में क्यों रह रहे हो? आपके भाई के पास इतना बड़ा घर है और छत पे सोलर है, अगर बिजली चली गई तो कोई मसला नहीं। वहाँ से भी फिक्रेबाजी हो रही है। वहाँ से भी फिक्रेबाजी हो रही है। तो व्हाट इज चाइना थिंकिंग राइट नाउ? मुशाहिद साहब, आपका काफी इंसाइट है। ये जो जिनका जिक्र किया ना, ये मेरे दोस्त हैं, सॉन्ग ताओ, ये ताइवान अफेयर्स हेड के हैं। इससे पहले ही वाज द मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, पाकिस्तान भी आ चुके हैं, तो बड़े अंग्रेजी बोलते हैं, एम्बेसडर भी रहे हैं। तो इन्होंने बड़े सही देखें जी, चाइना और रशिया दोनों बहुत खुश हैं। एक तो जो चाइना के खिलाफ जंग की तैयारी अमेरिका कर रहा था, वो अल्टीमेट हदफ तो उनका चाइना है ना, वो जंग अब नहीं होगी। चाइना ने मेरे ख्याल में शी जिनपिंग की जिंदगी में भी, क्योंकि शी जिनपिंग और अर्दोगान और पुतिन 3 लीडर्स हैं हु विल प्रोबब्ली डाई इन ऑफिस, तायात ये रहेंगे। तो शी जिनपिंग चाहेंगे अगले 5 साल में 2030 के बाद वो पीसफुली रीयूनिफाई कर लें ताइवान, और वो कर लेंगे चाइनीज स्टाइल, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। कोई जंग नहीं होगी और अमेरिका की अब जरूरत नहीं जंग करने के लिए, वो तो ईरान से भी जंग जीत नहीं सकता, तो चाइना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। F-35 अगर ईरान गिरा रहा है तो सोचो चीन क्या करेगा। जी सॉरी। और आज एक पॉलिटिको का पोल आया है, आप पढ़ लें, देख लिया मैंने ट्वीट भी किया है। कनाडा, यूके, जर्मनी और फ्रांस, 4 ममालिक में लोगों ने कहा है कि चाइना इज मोर ट्रस्टवर्दी देन मिस्टर ट्रम्प्स अमेरिका। तो आप, चाइना इज द विनर। तो पुतिन तो वैसे ही बड़ा खुश है उनका सैंक्शन तेल बिक रहा है। सो दे आर बोथ आर स्ट्रेटेजिक विनर्स। चाइना बहुत लंबी गेम में है, दे लुक एट द बिग पिक्चर, दे लुक एट द लॉन्ग व्यू। चाइना इज अ बिग विनर इन दिस होल थिंग। तो चाइना बड़ा खुश है और बड़े आराम से खलीजी ममालिक भी उसके पास भागे जाएंगे, आप देखेंगे डे आफ्टर टुमारो। शुरू में तो ये होगा अमेरिका शमीका का, बट द अमेरिका की द पार्टी इज ओवर इन द रीजन। अमेरिका ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, इट्स अ मॉन्यूमेंटल मिसकैलकुलेशन एंड दे विल पे वेरी हेवीली फॉर दैट। तो चाइना इज फाइन। चाइना ने फूक के कदम लिए और बड़े तरीके से आपने पोजीशन कर लिया, जो आपने बयान दे दिया ताइवान वाला, इट्स आल्सो अ मैसेज कि बच्चों, अगर इफ यू आर ऑन आवर साइड यू आर अ विनर, इफ यू आर ऑन दैट साइड यू आर अ लूजर। यस मुशाहिद साहब, थैंक यू वंस अगेन, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने कोई मजीद सवाल पूछना था? नहीं, थैंक यू। अच्छा, अगर आप ये एंड करना चाह रहे हैं आप कर लें। तो मैं एंड करने से पहले मॉर्गन फ्रीमैन साहब के बारे सर में प्लीज बात करना चाहता हूँ, जो हम सबके वो पसंदीदा एक्टर हैं, क्या बंदा है, क्या सीनियर एक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग इतने बुरे अंदाज में लड़ी जा रही है कि हो सकता है उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एप्स्टीन फाइल्स के बकिया हिस्से भी रिलीज करना पड़े। इस पर सिर्फ वक्फा ही लिया जा सकता है, वक्फा नहीं। वेलकम बैक। ये जो खलीज में अब एक नया काम शुरू हुआ है पिछले 2-3 दिन से कि एक दूसरे की जो तेल और गैस की तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने का, इससे ईरान और जो खलीजी ममालिक हैं वो तो परेशान होंगे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बाकी दुनिया जो है उसकी कांपें टांग रही हैं। और क्यों ना कांपें, इसलिए कि इस तरह की जब खबरें आएंगी कि कतर की जो गैस तनसीबात है उस पर गुज़िश्ता रोज़ ईरानी हमले से अगले 5 बरस तक कतर की जो LNG पैदावार है उसमें 17% तक कमी आ सकती है, और ज़ाहिर है इसका असर फिर इन द लॉन्ग रन आलमी कीमतों पे ही पड़ेगा, गैस की भी, खुराक की भी। मगर इस बीच में जनूबी एशिया पे इन सारी चीज़ों का कितना असर पड़ रहा है और अगले दिनों में और कितना असर पड़ेगा। एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, ये जो कतर का नुकसान है ये अमेरिका का फ़ायदा है, क्योंकि वो अपनी LNG की प्रोडक्शन को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मतलब कि पेप्सी ने कोक के ट्रक्स को जला के ना उनके मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया। शाहजेब, अच्छा, तो अमेरिका की बात हमने बहुत कर ली, मेरे ख्याल थोड़ा भारत और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस हफ्ते सेनेट में एक कमेटी को बताया गया, और ये बात है, ये ताज़ा हमले से पहले की, कि कतर से LNG जो आ रही थी पाकिस्तान 2 मार्च से वो बंद है। और अगर यही सूरत हाल रही, जो कि अब नज़र आ रहा है कि शायद यही रहेगी, तो सेनेट को ये बताया गया पीर वाले दिन कि वस्ट अप्रैल तक, मतलब कि मिड अप्रैल तक हमारे यहाँ एक सीरियस क्राइसिस डेवलप हो सकता है। मार्च में कतर से LNG के 8 जहाज़ मुतवक्के थे पाकिस्तान में, जिनमें से सिर्फ 2 आ सके, बाकी नहीं आ सके और ना ही आएंगे। जबकि अप्रैल में 6 जहाज़ आने थे, उनकी अब लगता नहीं है कोई सूरत के वो आ सकेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एक परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि LNG इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान कोई 99% कतर और ये इमारात का जो रूट है इस पर इन्हिसार करता है।
اچھا، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جو فوری طور پہ گورنمنٹس کرتی ہیں اس صورتحال میں، جو یہاں بھی کیا ہے، وہ یہ کہ آپ انڈسٹری کو کم پرائیورٹی دیتے ہیں، گھریلو صارفین کو ترجیح دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو لوکل میڈیا میں رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک بڑے فرٹیلائزر پلانٹ کو جو ایل این جی دی جاتی ہے وہ آدھی کر دی گئی. اسی طرح جو بجلی گھر ہیں ان کو ایل این جی دی جاتی ہے وہ بھی آدھے سے کم کر دی گئی ہے، تاکہ پہلی فرصت میں لوگوں میں پینک نہ ہو، وہاں پہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، وہاں پہ قیمتیں اوپر نہ جائیں. لیکن جو صورتحال آگے بڑھے گی تو کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا. اگر قطر سے ہماری ترسیل متاثر ہوتی ہے تو ہمارا ایک اور دوست ملک ہے اور وہ ہے آذربائیجان، جو کہ ایل این جی فروخت کرتا ہے. پاکستان نے اس پر غور کیا ہے کہ ہمیں اگر اس طرف جانا پڑا تو ہمیں کیا آپشنز ہیں. تو وہاں کا صرف مسئلہ یہ کہ وہ جب آپ اس طرح لیتے ہیں بغیر پلاننگ کے آن دا اسپاٹ، جس کو ہم اسپاٹ پرچیز کہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے. بلکہ اس وقت جو قطر سے ہم لے رہے ہیں اس کی بھی سمجھیں کہ دگنی سے اوپر پرائس ہوگی. تو یہاں پہ جو میڈیا میں جو رپورٹ ہوا ہے، مثال کے طور پہ قطر کی جو ایل این جی ہمارے آتی ہے وہ اگر $9 پر یونٹ ہے تو آذربائیجان والی گیس جو ہے وہ ہمیں $24 پر یونٹ پڑے گی. یہ سب کیسے ہوگا؟ کیونکہ ملک آلریڈی جو ہے بہت سارے اس میں مسائل ہیں. ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، ہم یہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ غور کرنا ہوگا. یقیناً بھارت کی اگر ہم بات کریں تو جتنا بڑا ملک ہے اس کے چیلنجز بھی اتنے بڑے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ہے. بھارت جو ہے وہ دنیا میں تیل کا تیسرا بڑا امپورٹر ہے اور گیس کا دوسرا بڑا صارف ہے. تو ایران جنگ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں گیس کی سپلائی جو ہے اس میں عوام میں بڑی بے چینی ہے. وہاں پر لمبی لمبی قطاریں نظر آئیں جہاں پہ لوگ ایل این جی کے سلنڈرز لیے کھڑے ہیں. وہاں پر بہت سارے شہروں میں ہم نے دیکھا کہ کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. کہیں کہیں پہ یہ بھی رپورٹس آئیں کہ وہاں پہ جو ریسٹورانٹ ہیں، ہوٹل اونرز ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بند کرنے پر سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ سچویشن جو ہے یہ امپروو نہیں ہوئی. تو بھارت کا جو خلیجی ممالک پر جو انحصار ہے وہ صرف انرجی کے مد میں نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر آپ یہ لیں ریمیٹنسز کو لے لیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی کنسیڈریشن ہے. کیونکہ بھارت کے کوئی 90 لاکھ شہری جو ہیں وہ عرب ممالک میں ہیں اور وہاں سے کوئی $50 بلین سالانہ جو ہے وہ بھارت میں ریمیٹنسز کی صورت میں آتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ بھارت نے اس لڑائی میں عرب ملکوں کے ساتھ کیوں کھڑا نظر آتا ہے، ایران کو کیوں نہیں خاطر میں لاتا، تو اس کی ایک معاشی وجہ یہ ہے. لیکن آف کورس جو بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بھارت میں مودی سرکار پر اندرونی بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ آپ اوپنلی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جنگ سے 3 دن پہلے آپ اسرائیل میں تھے، نیتن یاہو کو آپ جھپیاں لگا رہے تھے. آپ نے کھل کر جو ہے اس کی حمایت کی، جس کی وجہ سے اس کی ایک قیمت بھارت کو یہ ادا کرنی پڑ رہی ہے کہ اسے اسٹریٹ آف ہارموز سے کوئی سیف پیسج نہیں مل رہا. اب تک ایران نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت کہہ لیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کہہ لیں، 2 ان کے جو جہاز ہیں گیس کے ان کو جانے دیا، لیکن کوئی بلینکٹ چیک نہیں ہے کہ بھارت کو وہاں سے پیسج ملے گا جیسے چین کو مل رہا ہے یا کسی حد تک پاکستان کو بھی مل رہا ہے. تو اس وقت جو بھارت کی جو سچویشن ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ گمبھیر ہے. میرا خیال ہے کہ سڑکوں پر بھی جو ہے کہیں زیادہ شارٹیج ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو پچھلے 24 گھنٹے کی جو رپورٹ آئی ہے قطر سے تازہ حملوں کی، اگر یہ ایسکلیشن چلتی ہے دونوں طرف سے، مطلب اگر امریکہ اسرائیل ایران کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کے آئل گیس فیسلٹیز کو، اور ایران جواب میں یہ کرتا ہے، تو بھارت کیا پاکستان کیا یہ ایک میجر کرائسس بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں. مجھے خدشہ ہے کہ آج جس طرح حیفا پہ اٹیک ہوا ہے یہ ہوگا ایسکلیٹ، آج رات ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے ایرانی تیل کی یا گیس کی تنصیبات پہ ایک اور اٹیک ہو. آئی تھنک آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، کل نہیں ہوگا تو پرسوں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا ایجنڈا تو کلیئر ہے اور ٹرمپ جتنا کیوس ہو سکے اور ان کے لیے تو ان کی تو خوشی کے موقع ہے نا کہ خلیجی ریاستیں بھی ڈاؤن ہو رہی ہیں، ان کی جو پیسے ویسے بن رہے ہیں. میں نے کہا نا پروگرام کے شروع میں، بالکل آپ نے سیکیورٹی کیبنٹ کا جو ممبر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے تو یہ رحمت ہے. یہ رحمت ہے، یہ ان کو اچھا. اور آپ نے ٹرمپ کا بیان بھی دیکھا ہوگا جس میں وہ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے عرب ملکوں کی یہ انسٹالیشنز کو آپ نے نشانہ بنایا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں وہ دیکھ رہے کہ
کہ پہلے تو انیشیٹ تو آپ کر رہے ہیں. قسم سے یار اب مطلب اس نے کہا ہے اسرائیل نہیں بنو. جتنا جو ہے اگر آپ ہمارے انرجی انسٹالیشنز کو کریں گے تو ہم بھی دوسروں کو کے انرجی انسٹالیشنز کو کریں گے. تو یہ جو ایسکیلیشن ہے اب یہاں تک تو آ گئی ہے. بالکل یہاں سے آگے ہی جائے گی شاہ زیب, یہاں سے پیچھے نہیں جا سکتی, کیونکہ ٹرمپ کا اتنا بڑا ایگو ہے وہ واپس ہٹ نہیں سکتا. اور یقیناً میرا خیال ہے کہ نیتن یاہو نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں USB دکھائی ہوگی, وہ ہارڈ ڈرائیو جس میں ایپسٹین والی ہے. اور جہاں تک ٹرمپ کی بات کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی وہ جاپنیز پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ٹکائچی نام کا یاد نہیں ہے, خاتون ہے, اور ایک جاپنی صحافی اس سے سوال پوچھتا ہے کہ یہ جنگ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اتحادیوں کو نہیں بتایا. اس نے کہا کہ یار تو مطلب سرپرائز بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور تمہارے سے بہتر سرپرائز کے بارے میں کون جاتا ہے, کیا تم نے مجھے بتایا تھا پرل ہاربر سے پہلے. یہ یار بہت اچھا مطلب جملہ تو اعلیٰ ہے, I have to say. بندے بس یار دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ کتنا 3 ہفتے تو ہو گئے یہ, اور بد سے بدتر ہو رہے ہیں حالات. ابھی کل جو ہے وہ عید منائی جائے گی عرب ورلڈ میں, پرسوں ہمارے یہاں منائی جائے گی. ایران کا جو حشر نشر اس وقت ہو رہا ہے, اس سے پہلے غزہ کا ہو چکا. ان حالات میں مطلب کیا نماز پڑھ لیں گے, دعا کریں گے خیر کی, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس سے تو کوئی اس کشیدگی کے کم ہوتے کہ کوئی نظر نہیں آتا. بالکل ہے کہ ہم سب لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں, دعا ہی کر سکتے ہیں. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی بھی ہماری بچی کچی زندگی ہے اس میں صرف ہم نے جنگ ہی دیکھنی ہے. عید تو فی الحال اسرائیل ہی منا رہے ہیں, عید تو اسرائیل منا رہے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.